3 اکتوبر کو ہمارے امیر محترم اعلان فرماتے ہیں کہ اظہار یکجہتی کے لیے غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے 10 اکتوبر کو لبیک یا اقصی ملین مارچ ہوگا، فیض آباد سے شروع ہوگا، اسلام آباد امریکن ایمبیسی پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کوئی دھرنا نہیں ہے، کوئی وہاں پر اور پلان نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور اس بات کا اعتراف تو رانا ثناء اللہ صاحب کر چکے ہیں نون لیگ کے کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اظہار یکجہتی کرتے، ایمبیسی میں جا کر یادداشت جمع کرواتے اور چلے جاتے، لیکن گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اسلام آباد آئیں۔ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ کیا ہم ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ کیا ہمیں احتجاج کرنے کا یا اظہار یکجہتی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا پاکستان میں جرم بن چکا ہے؟ کیا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کلمہ حق بلند کرنا جرم بن چکا ہے؟ تو یہ کلیئر کر دیا جائے کہ بھئی ابھی جرم بن گیا ہے، اب آپ نے یہ بات نہیں کرنی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جیسا تمام سویلینز کا حق ہے، تمام شہریوں کا حق ہے، وہی حق تحریک لبیک پاکستان کو بھی حاصل ہے، جو پاکستان کی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتی ہے۔ دوسری بات، 10 تاریخ کو یہ مارچ فیض آباد سے اسلام آباد ہونا تھا۔ 2 دن پہلے ہی، 10 تاریخ سے 2 دن پہلے ہمارے مرکز کا لاہور میں رحمت للعالمین مسجد کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، محاصرہ فورسز کر لیتی ہیں، اور پھر وہاں گرفتاریوں کی صورت بنتی ہے، پھر وہاں پر ہمارے 2 کارکنان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اظہار یکجہتی کے لیے مارچ تو ابھی 10 کو ہونا تھا، 2 دن پہلے آپ نے یہ کاروائیاں کیوں اور کس کے کہنے اور کس کے اشارے اور کس کے ایما پر شروع کی؟ تیسری بات یہ کہ ہمارے مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو، آل رسول ہیں، سید صاحب ہیں، ان کو مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی گرفتار کرنے کے بعد ملک میں ٹینشن کا ماحول آپ نے خود پیدا کر دیا۔ کیوں آپ چاہتے تھے کہ ملک میں افراتفری ہو؟ آپ کیوں چاہتے تھے ملک میں فساد ہو؟ فساد فی الارض کرنے کے لیے آپ نے خود ہی یہ تمام اقدامات کیے۔ چوتھی بات یہ کہ جمعہ کو اس مارچ کا آغاز ہونا تھا، آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کریک ڈاؤن میں مختلف شہروں میں گرفتاریاں کی، مرکز کے ارد گرد گرفتاریاں کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ اندیا دے دیا کہ اس مارچ کو ہم نہیں نکلنے دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کون آپ کو یہ کہہ رہا ہے؟ کیا اطلاعات تھیں آپ کے پاس؟ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ شیئر کریں، حقائق سامنے لائیں، اور ہمیں بھی موقع دیں، تحریک لبیک پاکستان کو بھی موقع دیں، ہمارے ترجمان کو، ہمارے قائدین کو بھی موقع دیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا چھپا رہے ہیں اور کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو واضح ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی سمجھدار آدمی ہے وہ یہ بات کہے گا کہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پر مین جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر بات کو نہیں لائیں گے تو افواہوں کا بازار ہمیشہ گرم رہے گا، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بٹھائیں، اپنے لوگوں کو بھی بٹھائیں، ہمارے ذمہ داران کو بھی، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ سارا کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ جب اس مارچ کا آغاز ہوتا ہے تو ابتدا سے ہی آپ اس پر شیلنگ کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، آپ اسٹریٹ فائر شروع کرتے ہیں، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ 10 کو شروع ہوتا ہے، 11 اکتوبر تک 2 درجن شہید ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کو آرڈر کس نے دیا؟ آپ گولی کیوں چلا رہے ہو؟ سوال یہ ہے، کس نے آرڈر دیا تھا کہ اسٹریٹ فائر کرنے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اظہار یکجہتی کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے؟ چھٹی بات یہ، آپ کہتے ہیں جی فلسطینیوں نے معاہدہ کر لیا اسرائیل سے اور وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آج بتائیں آج کی رپورٹ کیا ہے؟ آج 14 اکتوبر کی رپورٹ کیا ہے؟ کون خوشیاں منا رہا ہے؟ اسرائیل اب بھی وہاں اسٹرائک کر رہا ہے، اسرائیل اب بھی وہاں حملے کر رہا ہے۔ تو وہ تو دھوکہ دینے کے لیے ٹرمپ کے اور اسلام دشمن قوتوں کے جو نکات آپ نے تسلیم کیے ہیں، کیا تسلیم کیا ہے اندرونی طور پر ہمیں نہیں معلوم، اس کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ کوئی خوشیاں نہیں منا رہے۔ اگر خوشیاں منا بھی رہے ہیں تو چلو، ہم تو اظہار یکجہتی کرنے گئے تھے، ہم کون سا کسی کے سر پہ ڈنڈا مارنے گئے تھے؟ آپ نے کیوں ہمارے اس مارچ کو روکنے کی پلاننگ کی؟ کیا اطلاعات تھیں آپ کے پاس؟ اور تحریک لبیک پاکستان یہ تو آئینے کی طرح ہے، ظاہر ہے بالکل سب کے سامنے، ایک عوامی جماعت ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے مرکز کہاں پر ہے، آفس کہاں پر ہے۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی بارود نہیں ہے، کوئی چھری چاقو بھی نہیں ہے، ہم تو نہایت پرامن لوگ ہیں۔ غازی ممتاز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، لاکھوں لوگ تھے، اس وقت کچھ کر لیتے ہمیں کرنا ہوتا۔ پھر امیر المجاہدین کا جنازہ تھا، 1.25 کروڑ لوگ تھے، اس وقت کر لیتے کچھ کرنا ہوتا۔
تو ہم نے تو بڑے بڑے کراؤڈ جمع کیے ہیں. پاکستان بند رکھا, 2 دن پاکستان بند ہوا. پاکستان کے مسلمانوں کی, سنی مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان, اور بالکل ظاہر و باہر ہے, اس کا کوئی چیز کوئی ڈیٹا آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہو, کیا بنانا چاہتے ہو. اب جن لوگوں کو آپ نے مارچ سے نکلنے کے بعد پے در پہ فائرنگ کر کے, جگہ جگہ فائرنگ کر کے, اسٹیٹ فائر درندگی شہید کیا, کیا ان کے گھروں میں کوحرام نہیں مچ گیا ہوگا؟ ان کی ازواج بیوہ ہو گئی, ان کے بچے یتیم ہو گئے, اور جناب کیا ان کے دلوں میں کوئی بغاوت پیدا نہیں ہوگی, کوئی منافرت پیدا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. تو یہ آپ اپنے لیے کیوں خود گڑھا کھود رہے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے. پھر جو ظلم ہوا وہاں پر لاشوں کو روندا گیا, بختربند گاڑیاں توڑائی گئیں, جلایا گیا. پھر ایسا جیسے آپ نے کوئی ملک فتح کر لیا. جناب آپ نے کوئی دشمن ملک فتح کر لیا, فتح کا جشن منا رہے ہیں آپ, خوش ہو رہے ہیں آپ مسلمانوں کو مار کے. تو یہ کون سی درندگی ہے جو آپ نے دکھائی ہے؟ یہ کون سی وحشت ہے جو آپ پھیلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس میں قادیانیت کی بو بھی نظر آتی ہے, مسلکی تعصب بھی نظر آتا ہے. وزیر داخلہ صاحب, آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسلکی تعصب بھی نظر آتا ہے, اوپر سے یہود و ہنود کے آرڈرز بھی نظر آتے ہیں, اوپر سے عالمی سطح کی سازش بھی نظر آتی ہے. یہ تو آپ کلیئر کریں گے آپ نے یہ کام کیوں کیا. اور اب تک ہمارے شہداء کی لاشیں جگہ جگہ سے مل رہی ہیں, کبھی کسی گڑھے سے مل رہی ہیں, کبھی کسی اور کہاں کہاں مار کر آپ نے پھینکا ہے. وہ لاشیں بھی ابھی بازیاب نہیں ہو پا رہی. پھر ان لاشوں کی تدفین, پھر لاشوں کی بے حرمتی کا معاملہ, پھر زخمی تو آپ نے سینکڑوں لوگوں کو کر دیا, ان کا علاج معالجہ, پھر گرفتاریاں سینکڑوں لوگوں کی آپ کر چکے ہو, پھر جو ابھی گرفتار نہیں ہیں ان کے لیے آپ چھاپے ڈال رہے ہو. آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ الزامات کیا لگانا چاہتے ہو؟ آپ کچھ تو واضح کرو. اور یہ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں, لوگ بالکل واضح طور پر سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنا سیاسی بغض ٹی ایل پی پر نکال رہے ہیں, آپ سیاسی طور پر انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کا ذہن تو ویسے ہی آپ منتقم المزاج ہو, انتقام لیتے ہو, لیکن ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ ماں آج کل ڈائن کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ لہٰذا اپنے شہریوں سے, پاکستانیوں سے, مسلمانوں سے, حب الوطن لوگوں سے, محب وطن لوگوں سے محبت کا سلوک کریں. انشاءاللہ یہ دیس وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. آپ پیش کر دینا اپنے کسی بڑے کو جس نے پاکستان بنایا ہو. ہمارے بزرگوں نے وطن بنایا ہے, ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس وطن کی تعمیر ہم نے کرنی ہے, اس کو ترقی ہم نے دینا ہے. ہم کبھی پاکستان مخالف نظریے کی نہ تائید کریں گے نہ توثیق کریں گے, اس لیے کہ اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے لہو سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. آپ نے تو اس کو شولوں کی دھرتی بنا دیا اور مادر وطن کے بیٹوں کو اسی سرزمین پر شہید کیا, لیکن اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. خیبر خیبر یا یہود, جیش محمد سوف یعود.